29واں پارہ سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات، الملک، ملک مطلب ہوتا ہے بادشاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کی آپ کو یہاں پہ عظیم الشان انسٹانسز اور مثالیں ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ جب اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو خود حیرانی ہوگی کہ ہم اب کس طرح آنکھیں بند کر کے اس کائنات میں چلتے پھرتے رہے، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں کہ ہماری یہ کائنات کس قدر وسیع و عریض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عظیم الشان بادشاہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کون؟ اللہ جس نے زندگی اور موت بنائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے زندگی اور موت پیدا کی، تاکہ زندگی اور موت کیوں پیدا کی؟ تاکہ اللہ ہماری آزمائش کرے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو دو باتیں پتہ چلیں زندگی اور موت کے حوالے سے۔ زندگی آزمائش ہے، اور کیوں آزمائش ہے؟ کیونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کس کے عمل سب سے اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو ہم سے کوالٹی چاہیے۔ جو بھی کام کریں اس قدر حسین، حسین اس کا روٹ آپ نے دیکھ لیا، پیارا، خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل اچھے اور پیارے چاہیے، یعنی گفتگو کریں تو حسین کریں، عبادت کریں تو حسین کریں، اپنے معاملات کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو اس میں حسن لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے معاملات میں زیادتی نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے معاملات میں حسن چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی پرسنل لائف، پرسنل صاف صفائی سے لے کر پورے تمام کاموں تک، آپ کی گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات، سب میں حسن ہونا چاہیے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ جس نے زندگی، جس نے 7 آسمان طبق، کہتے ہیں نا میرے 14 طبق ہی روشن ہو گئے، آسمان اور زمین 14 طبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے 7 آسمان کو اوپر نیچے بنایا، جیسا کہ ہم حدیث معراج میں پڑھا کہ اللہ کے نبی پہلے سے دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اس طرح آسمان منزلوں کی طرح ہیں، جیسے 7 منزلیں ہوتی ہیں نا ایک گھر کی، ایسے ہی 7 آسمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر نیچے بنایا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 7 آسمان تو تمہاری رسائی اور پہنچ سے باہر ہیں۔ آسمان دنیا کو دیکھو جو تمہیں نیچے سے نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی رخنہ، کوئی شگاف، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی کچھ ایسا کچھ دیکھتے ہو؟ آسمان کی اس جیسی عظیم الشان مخلوق جو آسمان ہے، اس میں کوئی کمی، چھوٹی سے چھوٹی کمی بھی نہیں نکال سکتے کوئی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو اگر اللہ بنا سکتا ہے اتنی پرفیکشن سے، تو پھر جو چھوٹی چھوٹی بارک و تعالیٰ ان کو سب سے زیادہ اور سب سے ان کو پرفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی ترتیب، اللہ کی تخلیق میں توازن ہے، ترتیب ہے، یکسانی ہے، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ نظریں دوڑا کر دیکھ لو اور بار بار دیکھ لو، کیا کہیں کوئی دراڑ، کوئی کٹی پھٹی کوئی جگہ نظر آتی ہے؟ تو اللہ کی پوری کائنات میں ذرے سے لے کر آسمان تک، ستاروں سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک، ہر چیز مستحکم اور مربوط ہے۔ جتنا مرضی کوشش کر لو کوئی کمی تلاش نہیں کر سکو گے، بار بار نظر لوٹاؤ، نظر ناکام ہو کر واپس آ جائے گی۔ اور دیکھو آسمان دنیا تو تمہیں نظر بھی آ رہا ہے، قریب کا آسمان، اس کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں کے ساتھ زینت بخشی، اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، یعنی ستارے ایک تو مزین کرنے والی چیزیں ہیں آسمان کی، اور پھر دوسرے یہ شیطانوں کو مار بگانے کے آلے ہیں۔ شیطان جو چوری چوری جا کر کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ آسمانوں سے ان پر شعلے بھیج کر ان کو وہاں سے دور بھگا دیتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں منظر کشی کی کہ جب اس میں وہ ڈالے جائیں گے تو اس میں ان کے لیے گدھے کی جیسی چیخنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی زور زور سے، تو جہنم کا صاحب شعور ہونا بھی ثابت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، قرآن سورۃ ہود میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے جو بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں جائیں گے، ان کے لیے ان میں گدھے کی طرح کی آواز کا کھینچنا اور چلانا ہوگا۔ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے، اس دوزخ میں اتنا غیظ و غضب ہے، اور وہ اپنا وجود رکھتی ہے اور اس میں جتنے لوگ ہیں وہ چیخ رہے ہوں گے اور دوزخ اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دوزخ کے اندر ایسا غیظ و غضب ہے کہ وہ غصے سے ہی نہ پھٹ جائے، کہیں اس کے اندر یہ کیفیت ہے۔ تو جب اس میں کوئی ایک فوج ڈالی جائے گی تو ان سے ان کے خزانچی سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ان سے زخموں پر نمک پاشی کہ دیکھو تو صحیح، جو اپنے نبیوں کی بات مانتے ہیں، جنہوں نے نبیوں کی بات مان کر ہمارے پاس آئے، کیسے عمدہ ٹھکانوں میں ہیں۔ اور دیکھو کہ تم دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے تھے، آج دوزخ میں چل رہے ہو، کیا تمہارے پاس بھی ایسا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو تب وہ کہیں گے آئے تھے، ہمارے پاس رسول آئے تھے، ہمارے پاس رسولوں کے الچی بھی آئے تھے، ہمارے پاس ڈر سنانے والے لوگ بھی آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اور ہم نے کہا اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں ہو، تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں۔ اپنے آپ کو یہ لوگ اوور سمارٹ سمجھتے تھے، تو ان کا انجام قیامت کے دن بڑا بھیانک ہونے والا ہے، ایسا بھیانک انجام کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پھر کہیں گے کاش اگر ہمیں عقل ہوتی، ہم سنتے ہوتے یا دیکھتے ہوتے تو ہم ان دوزخیوں میں شامل نہ ہوتے۔ تو آج وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، جس دن اعتراف ان کو بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، تو آج دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخیوں سے، دوزخی اس آگ سے، اس جنت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ اور وہ جو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، تم اللہ کے لیے برابر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس کو تو سب پتہ ہے، وہ تمہارا مینوفیکچرر ہے، اس کو تمہارے اندر باہر کی ہر چیز کا پتہ ہے، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ لا يعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، وہ جس نے کر دیا تمہارے لیے، من زمین سے ذلولاً، زمین کو تمہارے تابع فرمان کر دیا، اس کے راستوں میں چلتے ہو اور اس کے رزق سے کھاتے ہو، اور اسی زمین میں لوٹ کر جانا ہے۔ زمین تمہاری بات مانتی ہے، زمین میں تم کھدائی کرتے ہو، زمین تمہاری بات مانتی ہے، زمین میں گھر بناتے ہو، زمین تمہیں اپنے اوپر رہنے دیتی ہے۔ یقین مانو زمین اگر تمہاری بات مانتی ہے اس قدر طاقتور ہونے کے باوجود، تو وہ اس لیے نہیں مانتی کہ تم زمین پر پر قادر ہو، وہ اس لیے مانتی ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا، ورنہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تم پر آسمانوں سے پتھراؤ والی ہوا بھیج دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے تم کیا بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ آسمان، تم اللہ سے اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے رہو تو اللہ تم پر آسمانوں سے پتھراؤ والی ہوا بھیج دے، یا تم آسمان والے سے کس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر وہ آسمان سے تمہارے لیے پتھروں والی ہوا بھیج دے، اور پھر تم دیکھتے ہی رہ جاؤ کہ ہمارے ڈرانے والوں نے کیا بات کی تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ
نکیر، اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھو کہ ہمارا انجام، ہمارا ڈرانا کیسا ہوا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ ان پرندوں کو دیکھو جو آسمان میں پر پھیلائے کھڑے ہیں، کیا وہ خود اپنے پروں کو روک سکتے ہیں؟ کیا وہ خود آسمانوں میں اڑ سکتے ہیں؟ انسان نہیں اڑ سکتے، کوئی جانور اور نہیں اڑ سکتا۔ پرندہ کیوں اڑتا ہے؟ وہ خود نہیں اڑتا، اس کو اللہ اڑاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ الملک میں کیسے اللہ کی کاریگری اور قدرت کی نشانیاں اللہ نے ہمیں دکھا دیں۔ اللہ نے بتایا کہ وہ طاقتوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے، اس کے پاس ہر چیز کی حکمرانی ہے، وہ زمین کے ذرے ذرے کا مینیجر ہے، لیجسلیٹر ہے، مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور حسن تدبیر سے کائنات کے سب نظام مربوط ہیں۔ اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ اللہ نے فرمایا یا وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے، اور اگر کافر تو صرف دھوکے میں ہے۔ رحمان کے مقابلے میں کوئی لشکر تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو کافر تو محض دھوکے میں ہے۔ کیا وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا آسمان سے؟ اگر چاہے اللہ تو اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ تو سرکشی اور نفور نفرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق میں دیتا ہوں، پانی میں دیتا ہوں، زمین کو تمہارے تابع میں نے کیا، تمہیں زمین و آسمان میں تھاما ہوا میں نے ہے، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو تمہارا سب میرے علم میں ہے۔ تو پھر اللہ کو اس کا حق تو دو نا، جس نے پیدا کیا، جو تمہارے لیے ہر چیز کو مینج کر رہا ہے، جو تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ لوگ ان کو رزق تو کھاتے تو اللہ کا ہیں، لیکن پھر اللہ ہی کے بارے میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ سرکشی میں اور نفرت میں اللہ سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل اپنے پاؤں پر صراط مستقیم پر چل رہا ہو، یا وہ شخص بہتر ہے یا جو چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو، اپنا وہ جن کی سوچنے کے انداز غلط ہیں تو انہوں نے اپنی خلقت کو اوندھا کر لیا۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے۔ بولے نا کون ہے آپ کی بصارت اور آپ کی بصیرت پہ حکمرانی کرنے والا؟ کون ہے جو جس کی بات آپ کا دل مانتا ہے؟ اللہ آپ کے میرے دل کو جب اللہ نے حکم دینا ہے دھڑکنا چھوڑ دو، کوئی دھڑکا کے دکھائے اس کو۔ اللہ نے اگر میری اور آپ کی آنکھ کو حکم دینا ہے دیکھنا چھوڑ دو، کوئی اسے دکھا کے دکھائے، کوئی اس میں بصارت لا کے دکھائے۔ اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، ان آرگنز کو ذرا چیک کریں اور پھر ذرا دیکھیں جا کر دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، جی بائی پاس سرجری کروانی ہے، کبھی سٹنٹ ڈلوانے ہیں، کتنے کتنے پیسے لگتے ہیں۔ اللہ نے فری آف کاسٹ یہ آرگنز ہمیں صحت مند دیے ہیں، کیا شکر گزاری بنتی نہیں ہے اس پہ؟ اللہ کے احکامات کی شکر کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، زمین میں پھیلا دیا، سمجھتے ہو کہ اپنی زندگی پہ خود حکمرانی کر سکتے ہو؟ نہیں، یہ جو ول پاور تمہیں تھوڑے دنوں کی دی گئی ہے، اس کے بعد تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی نے تمہیں اپنی طرف واپس بلا لینا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو بڑا اترا کر اور تکبر سے کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور لیکن جب وہ اس کو دیکھ لیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہروں کے زاویے بگڑ جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہی تھا نا وہ جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا، اور تم کہتے تھے یہ سچ نہیں، یہ ہونے والا نہیں، آؤ آج دیکھو یہ سب سچ ہے، اللہ کی قسم یہ سچ ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ اتنا بڑا ایک عظیم الشان حادثہ رونما ہونے والا ہے میری اور آپ سب کی زندگیوں میں، کہ جب ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جب ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی، جب ہمیں حقیقت حال معلوم ہوگی، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنی زندگی تو ساری زندگی غلط گولز کو اچیو کرنے کی کوششوں میں گزارتے رہے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کہہ دیجئے اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے اللہ کو؟
اللہ کو کون انفلوئنس کر سکتا ہے؟ بولیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنے کے انداز کی اصلاح کرنی ہے۔ خدا جو پکڑے چھڑا لے، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے قرآن کے عقائد سے صریحاً خلاف ورزیاں کرتے ہوئے لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا مقام اللہ نے بتا دیا۔ اے نبی، اگر اللہ آپ کو پکڑنا چاہے اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہے تو آپ کو بھی کوئی چھڑا نہیں سکتا، تو آپ کسی کو کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ کون کافر کو درد عذاب علیم سے چھٹکارا دے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، فستعلم علیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو یہ دو لفظ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بہترین تشریح کرتے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے، وہ حکم آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، اور پھر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہہ دیجئے اگر تمہارا پانی زمین میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا، ٹھنڈا پانی لائے گا۔ امیجن کریں نا، روزے ہیں ابھی، کہ ٹھنڈا پانی ہو تو کتنا مزہ آتا ہے۔ تو اس پانی میں ٹھنڈک کس نے بھری؟ آپ کر سکتے تھے اس پانی کو ٹھنڈا، زمین سے نکلتا ہوا پانی جو برف والا ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمیں پی کر مزہ آ جاتا ہے، ہم نہاتے ہیں، ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس ٹھنڈے پانی کو آپ سے لے جائے، اس پانی میں ایسی تاثیر پیدا کرے کہ آپ کے اندر وہ ٹھنڈک ہی پیدا نہ کرے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کا ملک دیکھیے، وہ عظیم الشان ہمارا رب ہے۔ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ سارا بتا دیا اس صورت میں۔ زندگی اور موت کیوں پیدا کی؟ اپنے اپنے عقائد کی اور اپنی سوچوں کی اور اپنے گولز کی اصلاح کیجیے۔ زندگی ایک آزمائش ہے، اور اللہ اس لیے ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میرا بندہ ان دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر کیا مجھ سے تو اپنے تعلق کو فراموش نہیں کر دیتا؟ اگر تو ایسا کوئی کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف انسان نہیں۔ سورۃ الملک یہ وہی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات کے لیے پڑھی جانی چاہیے۔ یہ 30 آیتیں ہیں جو کہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ عذاب قبر سے آپ کی نجات ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہوا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پتہ بھی نہ ہوتا تو ہم کیسے عذاب سے بچ سکتے تھے؟ تب تھوڑی سی محنت کرنی تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ القلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ نون اور قلم کی قسم، بائی دا پین، جو پین آپ یوز کرتے ہیں لکھنے کے لیے، وما یسطرون، اور جو علمی ذخیرہ اس وقت دنیا میں اویلیبل ہے، جس مرضی زبان میں ہو، جس مرضی سبجیکٹ سے بلونگ کرتا ہو، خواہ وہ ڈیجیٹل ہو خواہ وہ ہارڈ فارم میں ہو، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک جو تحریر لکھی گئی ہے اللہ نے اس سب کی قسم کھا لی ہے۔ نون اور اس قلم کی قسم اور اس تمام علمی ذخیرے کی قسم جو کسی بھی زبان میں کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے کسی بھی جگہ پر لکھا گیا ہے، کسی بھی فارم میں لکھا گیا ہے، وہ کمپیوٹر پہ ہو، وہ آپ کی ہارڈ فارم میں ہو، وہ آپ کی کتاب پہ ہو، وہ چمڑوں پہ ہو، وہ تختیوں پہ ہو۔ کیا اتنی بڑی قسم کھا کے اللہ کیا کہتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں نا، ان کی دل جوئی کے لیے اللہ نے کہا اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے پیارے لسنرز جو اسی شخص کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ الصادق الامین ہے، اور جب ان کے انٹرسٹ کے خلاف بات ہوئی تو کہنے لگے یہ تو پاگل ہے۔
تو کیا کس بات پہ یقین کریں؟ لوگوں کی سوچوں، لوگوں کی گفتگو سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں اگر آپ بھی، تو آج کے بعد چھوڑ دیں یہ بات. یہ کوئی بھی انسان آپ کو صحیح جج نہیں کرتا. اس کا آپ سے اس کی اگر آپ سے کوئی انٹرسٹ ہے، آپ سے دلچسپی ہے، تو آپ کی تعریفیں کرے گا. اور جب اگر اس کے انٹرسٹ آپ سے دور چلے گئے تو وہ آپ کی تعریفیں نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ اللہ کی رحمت سے مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے اجر ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا اجر اللہ نے جاری کر دیا، صدقہ جاریہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جاریہ، اور قرآن کہتا ہے یہ جاری رہے گا. آپ کا اجر کا سلسلہ نہیں رکے گا، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ ایک بڑے خلق کے مرتبے پر فائز ہیں. ہمارے نبی کی امتیازی شان کیا ہے کہ آپ کا اخلاق بہت عمدہ تھا. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق یعنی اخلاق کو بہترین اس کے اوج کمال تک پہنچا دوں، اور اپنے اعمال کی حسن کو خوبصورت طریقے سے پیش کر دوں دنیا کو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میزان عمل میں سب سے بھاری نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق. میزان عمل میں سب سے بھاری نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق ہوگی. اللہ نے فرمایا تم بھی دیکھو اور وہ بھی، تم یہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. نبی کریم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو فتنہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے لیے فتنہ ہے. اس نے باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا، بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا، معاشرے کی وحدت کو پارا کر دیا. یہ فتنہ ہے. اللہ نے فرمایا ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون اللہ کے راستے سے گمراہ ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جان لیں گے. تو اس لیے تم جھٹلانے والوں کی باتیں نہ مانو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کوئی بیچ کی راہ نکال لیں. ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو مان لے، کوئی بیچ کی راہ نکال لے. تو فرمایا نہیں ماننی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ایسا نہیں ہو سکتا. جب تم غلط ہو تو تم غلط ہو. یہ درست اور غلط کے درمیان جو ایک مارجن لائن ہے، یہ ڈرا میں نے نہیں کی، یہ اللہ نے کی ہے. اس لائن سے آگے نہیں میں آ سکتا. تم غلط ہو تو غلط ہو، میں کسی معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو ہر ایک قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مانو، جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، اور خیر کو روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار ہے، سخت مزاج ہے، اور اس کے بعد بدنام ہے. اور یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پیچھے نہیں چلنا. یہ ولید بن مغیرہ تھا جو حضرت خالد بن ولید کا والد تھا. اور دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ایمان کی دولت سے متصف کیا، اور باپ اس قدر کٹر تھا کہ اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی کہ کسی ایسے شخص کا کہنا نہیں ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہو، تانا دینے والا، چغلی میں دوڑ دھوپ کرنے والا، خیر کو روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، اور بڑا گناہ گار ہے، سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ بدنام ہے. کیوں وہ یہ سارے کام کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. اور وہ جب اس پر ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے کہتا ہے یہ کیا قرآن ہے، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، اس کو تو ہم نہیں مانیں گے. ہم اس کی تھوتنی پر جلد ہی داغ لگائیں گے. تھوتنی پر یعنی جو اس کی اونچی ناک ہے نا، اس کی ناک ان قریب کٹے گی. یہ محاورہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں، ہم نے اس کو بھی آزمایا. یعنی جس کو مال کی آزمائش پھر پتہ چل گئی، ہم جو سورۃ الکہف میں پڑھا تھا کہ جس کو زیادہ مال مل جاتا ہے وہ بھی بڑی آزمائش میں آ جاتا ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور مال کی بنیاد پر لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے اور پھر لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، کیوں یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے؟ اس کے اندر اخلاق کی کوئی عمدہ صفت نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس مال اور بیٹے ہیں. تو اپنے مال اور بیٹوں پر اترانے والوں یاد رکھنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور ایک اور بات، جب مال مل جاتا
جاتا ہے تو عاجز ہو جائیے کہ پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا۔ لیکن ہمارے جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو ایک بیڈ اگزامپل کے طور پر پیش کیا۔ اچھا ایک اور واقعہ سنو قرآن میں، ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے انہوں نے اپنی اس کھیتی کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول چکے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بے نصیب ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو سب سے بہتر تھا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے ہم ظالم تھے۔ تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا یہ عظیم الشان وظیفہ ہے، سبحان اللہ۔ جب کوئی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تب سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ انہوں نے گناہ کیا تھا نا، کیا گناہ کیا تھا؟ باغ تو ان کا اپنا تھا، نہ دیتے کسی کو۔ قرآن نے یہ بتایا کہ مال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے۔ جب آپ کے پاس مال آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب میرا ہے، نہیں، آپ کے مال میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے، ان کا حصہ خوشی خوشی دیتے رہیں، آپ کا مال بھی سیف رہے گا۔ آپ ان کا حصہ روک دیں تو اللہ آپ سے بھی لے لے گا۔ تو یہ قرآن نے یہاں پہ ہمیں ہڈن میسج دیا کہ پتہ نہیں اس کے باغ میں کس مسکین کے حصے کی وجہ سے وہ لوگ کھا رہے تھے، جب انہوں نے اس مسکین کا حصہ روکا تو اللہ نے ان سے بھی واپس لے لیا۔ تو یہ بات بھی بڑی پتے کی بات اللہ نے قرآن نے ہمیں بتائی ہے کہ اپنے مال میں سب کا حصہ جس کا حصہ بنتا ہے دیں اور دل کی خوشی سے دیں۔ انہوں نے تسبیح کرتے ہوئے کہا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے ہم ظالم تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، کہنے لگے ہم ہی ہلاک طاغین تھے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر دے گا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھیں کسی کی پکی ہوئی فصل یوں ہی تباہ نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ کسی کی کھڑے پلازا کو آگ لگ جاتی ہے اور کبھی کسی کی پوری دکان جل جاتی ہے اور راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے اور خاکستر ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے، ایسا کوئی عمل ہوتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اسے چھین لیتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اللہ کے راستے میں صرف کرتے رہیں، اس کی مخلوق کا حق ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ تو اپنی نعمت کو زندگی میں روکنے کا بھی ایک فارمولا قرآن نے بتا دیا، شکر کریں اور ہر انسان کو اس کا حق ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، نعمتوں والے باغ یہ مومنین متقین کے لیے ہے اپنے رب کے پاس۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیسی بات کرتے ہو؟ کتاب ہے تمہارے پاس جس کو تم پڑھتے ہو، یہاں تمہارے لیے وہی سب کچھ ہے، اپنی پسند کی چیزیں تمہیں آخرت میں بھی مل جائیں گی، دنیا میں تو مل گئی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ کے پاس بھی جنت مل جائے گی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے اور نیکو انسانوں کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی عہد ہے جو تم نے ہم سے لے رکھا ہے قیامت کے دن، تاکہ تم کہہ سکو کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمیں تو جنت دیں؟ ایسا کچھ وعدہ اللہ نے کسی سے نہیں کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو پوچھ اس پر کون ضامن ہے۔ یعنی یہ بات کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ آپ سیلف ازمپشنز کرتے پھریں، جنت میری ہے، کوئی اس کی سند دلیل قرآن نے نہیں دی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا،
کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر جائیں گے، جب صرف وہ شخص باقی رہے گا جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا، وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ ایک طبق ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہر قوم کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہر قوم جس کی پرستش کرتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے، صلیب والے صلیب کے پیچھے اور بتوں والے بتوں کے پیچھے، اور دوسرے معبودوں والے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، وہ اللہ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پنڈلی ہے، تو اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اسے سجدہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں یہ وہ نشانی ہوگی جو اس وقت انسان پہچان لیں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو دنیا میں سجدے نہیں کیے وہ قیامت کو بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سوچیں، ہم نے دنیا کی زندگی کو بڑا غیر اہم اور ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کو ذلت چھا رہی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب وہ صحیح سلامت تھے تو سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں پڑتی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی خوشی سے سجدہ نہیں کرتے تھے، اور وہ صحیح سالم تھے۔ چھوڑ دے مجھے اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے کھینچیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دوں گا تو میری یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ان سے پوچھو کیا اس بات پہ کوئی ان سے مزدوری کا طلبگار ہے؟ یہ جو دین قرآن، یہ اللہ کی طرف سے وہی، تم نے اس کو صرف لینا ہے، تم کو دے تو کچھ نہیں رہے۔ تو یہ نبیوں کی زندگی ہوتی ہے، کیسی؟ سیلف لیسنس، وہ انسانوں کو ڈیلیور کرتے ہیں، وہ ان سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ جس کے اندر یہ خیر خواہی آ جاتی ہے کہ میرا وجود خیر کا باعث بنے، تو وہ بندہ اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے نبی ان سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تو اس لیے اے پیارے محبوب آپ صبر کیجئے، بدتمیزیاں تو ہوں گی، آپ کی دعوت کو جھٹلایا بھی جائے گا، تو آپ نے صاحب ہود کی طرح نہیں ہونا۔ صاحب ہود کون؟ وہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام، جب وہ بڑے دکھ میں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی انسان نہیں، ہم نبیوں جیسے تو نہیں نہ ہو سکتے بھائی، وہ نبی تو اتنے بلند۔ قرآن کہتے ہیں نبیوں کے ایموشنز میرے آپ جیسے ہوتے ہیں، ان کو بھی دکھ ہوتے ہیں، ان کو بھی غصہ چڑھتا ہے، ان کو بھی اپنی قوم سے ان کی توقعات ہوتی ہیں۔ جب حضرت یونس کو جھٹلایا تو آپ کا دل بڑا اداس ہو گیا، دل غمگین ہو گیا، اور غمگین دل کے ساتھ انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کہنے لگے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے اس کو اپنی نعمت سے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دے کر اس کو صحت مند کر دیا، اور اللہ نے پھر دوبارہ سے اس کی تمام برائیوں، اس کی صحت کو صحیح سالم کر دیا، اور اللہ نے اس کو صالحین میں شامل کر کے اس کو اجتبا کر دیا، اس کو منتخب کر دیا۔ تو اے نبی کافر تو آپ کو اپنی نظروں سے ہی گھوریاں ڈال ڈال کے اور نظریں لگا لگا کر آپ کو تو ختم کر ہی دینے والے تھے، اگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو۔ وہ جب آپ کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہے۔ یہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں نا لوگ آج انٹرنیٹ، یہ ایموشنز وہی ہیں۔ آپس میں نبی کریم کے جب پاس بیٹھتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے، ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور آپ کے نام ڈالتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تو اے نبی صبر کیجئے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ریٹیلیٹ نہیں کرنا، فائٹ بیک نہیں کرنا، گالیوں کے جواب میں گالیاں نہیں دینی، بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے، کیونکہ یہ قرآن تو سچ ہے اور آخر میں فتح سچ کی ہوتی ہے۔ سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ سچ مچ ہو جانے والی، وہ یقین، وہ ہو کر رہنے والی، وہ جو ہو کر رہنے والی ہے، یہ کہتے ہیں نا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے بھائی، جو مرضی ہو جاؤ، بڑھاپے کو روک نہیں سکتے، کیوں نہیں روک سکتے؟ یہ تو ہو کر ہی رہے گا، زندگی میں موت ہو کر رہے گی، یہ حق ہے، تو ایسے ہی قیامت حق ہے۔ الحاقہ، یہ قرآن یہ اس کا ایک نام ہے، جیسا آپ نے پڑھا یہ واقعہ ہونے والی ہے، حق ہو جانے والی ہے، عظمت اور ہولناکی کا بیان ہے کہ ایسی عظیم الشان چیز ہے جو کہ حق ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، وہ قیامت ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود حد سے بڑھی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، ایسی آواز جو کانوں کو پھاڑ دینے والی تھی اور ان کے دماغوں کو ہتھوڑے بن کر برس رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ سمود تھے جو حد سے بڑھی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد سخت ٹھنڈی تند ہوا کے ساتھ ہلاک کیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، اور وہ وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، اور وہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ان کو اس نے یوں پارا پارا کر دیا اور ان کی جڑ کو کاٹ دیا۔ حسوماً، مسلسل یہ ہوا چلتی رہی حتیٰ کہ اس قوم میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ، تو دیکھتا ہے اس میں ہر چیز یوں گری پڑی تھی گویا کہ وہ خالی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، تو کیا تم ان میں سے کسی کو باقی چھوڑتا ہے؟ دیکھتا ہے یہ وہ قومیں تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں۔ they thought that they were invincible، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھو ان کی بستیوں کو، اور فرعون اور اس سے پہلے وہ بستیاں جو الٹی گئی تھیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس رسول کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، اس رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو انہیں ایک سخت گرفت نے پکڑ لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب ہم نے ہی جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کیا، نوح علیہ السلام، تاکہ ہم تمہیں دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور ہر یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب سور میں ایک یکبارگی میں پھونکا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ قرآن پاک بتاتا ہے یہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُّكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا، یک بارگی ٹکرانا، یوں زلزلہ آئے گا کہ پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَئِذٍ وَاقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن پھر واقعہ ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی۔ یک لخت جب سور میں پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر یک بارگی میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تمام زندہ لوگ مر کر گر جائیں گے، اور یہ واقعہ یک لخت ہوگا۔ کسی کو علم بھی نہیں کہ آج کا دن
دن کائنات کا آخری دن ہے، اس وقت کسی کو بھی علم نہیں، حتیٰ کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی علم نہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوشحال رہوں جبکہ سور والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے، کان لگائے ہوئے، پیشانی جھکائے ہوئے انتظار کر رہا ہے کب سور میں پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونک مار دے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ آسمان مضبوط جس کو کروڑوں سال سے بھی ایک شگاف تک آسمان میں نہیں، اس دن کمزور ہو کر پھٹ جائے گا۔ اور پھر والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوگے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ حدیث جبریل جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے ان فرشتوں کو دیکھا تو اس کے کان کی لو سے کندھے تک کی مسافت 700 برس ہے۔ اتنے عظیم الشان اور عظیم الجثہ وہ فرشتے، اور وہ اللہ کے عرش کو اب 4 فرشتے اٹھائے ہیں، اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا نہ اس سے بعد کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا حساب کرنا ہے۔ یہ وہ دن ہے یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی سے چھپی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا ہاؤم ہرا، خوشی کا اظہار کرے گا، آؤ 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 میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، ایسی عیش میں ہوگا، ایسے دل جس میں نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ موت ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ کمزوری ہے۔ ہر نعمت جو دل چاہے لے لو، ہر خیال، وہ نعمت جو تمہارے خیال کی رسائی سے بھی بلند ہے وہ بھی ملے گی۔ وہ عیشت راضیہ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، جن کے میوے جھکے ہوئے ہیں، کلو اشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بیچے۔ یہ زندگی چاہتے ہیں تو اپنی اللہ کی بات مان کر زندگی گزاریے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں، اس کو تبھی سوجھ جائے گی کہ اب تو میرے ساتھ برا ہوگا۔ یا لیتنی، افسوس مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میرا موت میرا کام تمام کرنے والی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھ سے میرے مال نے کوئی کفایت نہ کی۔ حالانکہ انی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو جکڑو اس کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوزخیوں کو جو جس زنجیر سے جکڑا جائے گا وہ 70 گز لمبی ہوگی، اور جہنمیوں کے جہنم کے توقوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر لمبے لمبے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو۔ کیوں اس کو کیوں یہ کہا گیا؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور کیا نہیں کرتا تھا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دلی دوست نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، اور کوئی کھانا نہیں سوائے زخموں کو صاف کیے ہوئے پانی کی دھون سے، جو آپ گندا پانی جب زخم صاف کرنے کے بعد پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔
لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کو گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا۔ تو اللہ سے پناہ مانگے، اللہ وہ دوزخ بڑی سخت چیز ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مجھے اس کی بھی قسم جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی قسم جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ زمین و آسمان، جنت، دوزخ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے وہ اس کی بھی قسم کھا لو۔ ماضی، حال، مستقبل، زمین، آسمان، دنیا، آخرت، سب اس میں آ جاتا ہے، اور یہ قرآن کی قسموں میں بڑی جامع قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی کاہن کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر آپ بھی اپنے اللہ پر کوئی جھوٹ مانتے تو ہم آپ کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی رگے جاں کاٹ لیتے اور کوئی آپ کو ہم سے چھڑانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد رہے گی یہ نصیحت، بھول تو نہیں جائے گی۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ قیامت کا دن کافروں کے لیے حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ حق ہے، یہ یقینی ہونے والی بات ہے۔ تو یاد رکھ لیں قیامت کا دن ایک سخت دن ہوگا، اس کی کوئی ایسی قصے کہانیاں نہیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اللہ کی قسم ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے اللہ العظیم کی تسبیح کیجئے۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقعہ ہو جانے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں سے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، جو اللہ کی طرف سے ہے جس کے پاس سیڑھیاں ہیں۔ اللہ کے معراج بھی ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ سیڑھی، تو پتہ نہیں وہ کیسی سیڑھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ، اللہ کے پاس فرشتے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتے ہیں، اور روح الامین بھی، اور اس دن کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سوچیں کس قدر عظیم وقت ہے جو کہ جس کے سامنے اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ ایک دن کا اندازہ اللہ، وہ ایک دن، اس دن رات بھی نہیں آنی، اس دن سورج بھی 50,000 سال کے لیے ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے، آپ بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، پاؤں آپ کے نہیں ہل رہے، اور 5 چیزوں کا جب تک جواب نہیں دینا زمین نے پاؤں پکڑ لینے۔ پتہ ہے کون سے وہ سوال ہیں؟ کہاں جوانی خرچ کی تھی، کہاں پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا اپنی، اور یہ جو علم آپ کو آیا تھا اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اور اپنی زندگی کس چیز میں خرچ کی تھی۔ یہ 5 سوال جب تک آپ جواب نہیں دیں گے زمین پاؤں پکڑ کے کھڑی رہے گی۔ اور امیجن کریں کہ بے لباس، بے ختنہ، اور کوئی سائبان نہیں، تو پھر جب آپ کو پتہ چل جائے نا اتنا مشکل، آج کوئی اناؤنس کر دے نا آپ کے علاقے میں کہ 2 دن کل بجلی بند رہے گی آپ کے علاقے میں، تو بڑا ہی کوئی بیوقوف بندہ ہوگا جو اس 2 دنوں کے لیے تیاری نہ کرے۔ پانی بھی بھریں گے، ہم اپنی چیزوں کو مینج کریں گے، ہم اپنے موبائل کی چارجنگ کا دھیان رکھیں گے، ہم اپنے گھر کی لائٹوں کو چارج کریں گے، وہ صرف 2 دن کی پریشانی کے لیے ہم اتنی توجہ کرتے ہیں، تو وہ 50,000 سال کا دن، اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں۔ دیکھی جائے گی جو ہوگا، تو ہم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہے؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ اے نبی یہ بدتمیزیوں پہ صبر کیجئے، بے اعتنائیوں پہ صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت بڑی دور ہے، ونراہ قریبا، یہ تو یہ کھڑی سر پر۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، پہاڑ کی کیفیت اون جیسی ہو جائے گی، اڑتے پھریں گے پہاڑ۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دلی دوست کسی دوسرے دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔
युबस्सरूनहुम, ये नहीं है कि वो क़यामत वाले दिन गुम हो गए होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, उस दिन मुजरिम ये ख्वाहिश करेगा काश उस दिन के अजाब के फिदिये के तौर पर अपने बेटे को दे दे, अपनी बीवी को जो उसके दिल के करीब है, अपने भाई को दे दे, व फसीलतिहिल्लती तुवीही, और उस ख़ानदान को दे दे जो उसको जगह दिया करता था। वो मा फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजीही, और ज़मीन में हर चीज़ देकर अजाब से छुटकारा पाले। कल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा लज़ा, वो जहन्नुम शोला मारने वाली भड़कती हुई आग है। नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, खाल सर और मुंह की खाल खींच कर उतार देने वाली है। अल्लाहु अकबर। इस तरह से आग जलेगी कि खाल जिस्म से अलहदा हो जाएगी, और जैसे आप केले से छिलका उतार कर अंदर से स्किन निकाल लेते हैं, ये, और फिर वो बंदा जिंदा है, जिंदा इंसान के साथ ये किया जा रहा है। मुंह और सर की खाल को खींच कर उतारने वाली है। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, ये हर उस शख्स को पुकारेगी जिसने मुंह पीठ फेरी और मुंह मोड़ लिया। व जमा फअवा, और माल बंद जमा करके बंद कर लिया। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान ना बड़ा जल्दबाज है, बड़ा बेसब्रा है, बड़ा थोड़ दिला है। जब थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, तो जज़ा फज़ा करने लगता है, हाय हाय हाल पुकार मचा उठता है। और जब कोई नेकी मिलती है, व इज़ा मस्सहुल खैर, जब कोई भलाई मिलती है, मनुआ, उसको रोक लेता है। दोनों कैफियतों में एक्सट्रीम पे चला जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कैफियत से रुकेंगे कौन? इस दुनिया में रहकर उस आखरत की तैयारी करनी है, वहाँ पे जाकर कफ़े अफसोस मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। उस जन्नत के लिए कोशिश करनी है तो फिर दरसी किताब तो सिर्फ कुरान है, उसके बाहर जिस मर्ज़ी के पीछे चल जाएं, कोई आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि अल्लाह को राज़ी करेंगे आप या जन्नत में पहुँचेंगे। तो मुसल्लीन, नमाजी लोग, ये इस कैफियत से निकाल दिए जाते हैं। वो जो अपनी नमाजों में हमेशगी करने वाले हैं, वो सिर्फ एक दो दिन के नमाजी नहीं हैं, वो रमज़ान के नमाजी नहीं हैं, वो सिर्फ जुम्मों के नमाजी नहीं हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी में 5 नमाजें हैं। वो सफ़र में हो तो नमाज़ पढ़ते हैं, वो हज़र में हो तो नमाज़ पढ़ते हैं, वो सेहत में हो तो नमाज़ पढ़ते हैं, वो बीमारी में हो तो नमाज़ पढ़ते हैं, वो किसी फंक्शन में शादी में हो तो नमाज़ पढ़ते हैं, वो हवाओं में उड़ रहे हो तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो समंदरों में सफ़र कर रहे हो तो नमाज़ पढ़ते हैं। वो किसी सूरत नमाज को नहीं छोड़ते। ये नमाजी इल्लल, और उनके माल में हक है मुकर्रर, किसी साइल और सवाल करने वाले के लिए भी और ना सवाल करने वाले के लिए भी। और वो लोग जो क़यामत के दिन को तस्दीक करते हैं, और वो लोग जो अपने रब के अजाब से खौफ ज़दा रहते हैं। बेशक तेरे रब का अजाब है ही ऐसी चीज़ जिससे बेखौफ हुआ ही नहीं जा सकता। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों या अपनी बांदियों पर, उसके अलावा वो किसी जगह पर अपनी शर्मगाह नहीं खोलते। और जो इसके अलावा इन दोनों ज़रियों के अलावा किसी भी और ज़रिए से अपनी जिन्स को पूरा करते हैं, अपनी सेक्स ड्राइव के पीछे चलते हैं, ये लोग गुमराह हो जाते हैं। कुरान कहता है किसी भी फॉर्म में अपनी बीवी और अपनी बांदी के अलावा अपने इस जज्बे की तस्कीन नहीं करनी। फिर वो लोग जो अपने वादों और अपनी अहदों की पासदारी करने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, ये कमिटेड लोग, ये वादा पूरा करने वाले लोग, ये अपनी अमानत की हिफाजत करने वाले लोग। आपकी तो एक औरत के लिए उसकी मोहब्बत उसके खामद की अमानत है, एक मर्द के लिए उसकी शर्मगाह उसकी बीवी की अमानत है। उस अमानत की हिफाजत करें। आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हैं, आपके पास वो वक़्त आपके एम्प्लॉयर की अमानत है, उस अमानत की हिफाजत करें। अगर आप अपने खामद की गैर मौजूदगी में घर में हैं, उसकी इज़्ज़त आपके पास अमानत है, अमानत की हिफाजत कीजिए। उसका माल आपके पास अमानत है, अमानत की हिफाजत कीजिए। वो अपनी अमानतों की हिफाजत करने वाले हैं, वो कमिटमेंट पूरी करने वाले हैं। ऐसे लोग, अल्लाह फरमाता है, ये लोग अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं, अपनी नमाजों के मुहाफ़िज़ हैं। तो उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून, ये जन्नतों में इज़्ज़त से दाखिल किए जाएंगे।
چاہیے جنت، تو یہ پورٹ فولیو ریڈی ہو گیا جنتیوں کا. یاد کر لیں اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کرنا کیا ہے. نمازی بے نمازی بندہ جنت میں تو نہیں جا سکتا، قرآن پاک کہتا ہے. اور وہ بندہ جو اپنے مال کو سنبھال کر رکھتا ہے اور کسی پہ خرچ نہیں کرتا، وہ بھی جنت میں جانے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. اور وہ لوگ جو بے حیا ہوتے ہیں، جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہوں سے اپنی بیویوں اور خاوندوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے. وہ جو اپنے مالوں میں اور اپنی جگہوں پر اپنی امانتوں کی حفاظت نہیں کرتے. آپ کے پاس، آپ ایک ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے، آپ نے میرٹ پہ سلیکشن ہی نہیں کی، وہ امانت تھی آپ کے پاس، ایک سیٹ آپ کے پاس، وہ جگہ امانت تھی، آپ نے کسی اپنے کو دے دی، آپ نے امانت میں خیانت کی. اس لیے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اب دوبارہ سے اینڈ پہ اپنی نمازوں کو حفاظت سے پڑھنے والے ہیں، یہ جنتوں میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، لالچ تو ہر ایک کو ہے، لیکن جو کام ہیں وہ کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اللہ جو رب مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے. اور اللہ ہرگز عاجز نہیں اس چیز سے کہ ان کو بدل دے. اس لیے اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، وہ کھیل تماشے میں مصروف ہیں، چھوڑ دیجئے. حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ وہ اس دن میں اللہ کے پاس جائیں جس کی ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ دوڑتے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ دوڑتے ہیں نشانہ لگا کر. عرب کیا کرتے تھے؟ نشانے کا تیر پھینکتے تھے اور بھاگ کے دیکھتے تھے کہ وہ نشانے پر پہنچا ہے کہ نہیں. دوڑتے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان کو چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریے. آخری سورہ مبارکہ آج کے سبق کی سورۃ نوح. اس سورت میں، سورۃ 29 میں پارے میں ٹوٹل 10 صورتیں ہیں. 5 الحمدللہ ہم نے آج پڑھ لی ہیں، 5 ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اللہ کی عبادت کرو. کیا ان سے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مجھے کوئی پلاٹ میرے نام کر دو، مجھے کوئی 5 سٹار دے دو، مجھے کوئی اچھی ریٹنگ دے دو، کہ میرے پیج کی پروموشن کر دو؟ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ان کی ذات کی بھلائی کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس دردناک عذاب آئے. اور میں تمہارے پاس اللہ کی طرف ڈر سنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت کرو، اسی کی عبادت کرو، اپنے جذبوں کو اللہ کے لیے خالص کر دو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت بھی دے گا. اور جب اللہ کا اجل آ جاتا ہے تو وہ ٹلا نہیں کرتا. کاش کہ تم جانتے ہو. لیکن یہ سب ان کو بتانے کے بعد حضرت نوح اپنے رب کو رپورٹ پیش کر رہے ہیں. دیکھیں ذرا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا ہے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا. ولم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میں نے جب بھی ان کو بلایا وہ آگے سے دوڑ گئے. کس قدر انسلٹ فیل ہوتی ہے نا انسان کو. آپ کسی کو کوئی بات سنانے کے لیے کہیں تو کہتے چلو چلو بھاگو بھاگو یہاں سے، آ گئے ہو پھر ہماری محفلوں میں. امیجن کریں کس قدر ریجیکشن برداشت کرنی پڑی ہے نبیوں کو اپنے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب میں نے ان کو بلایا کہ اللہ تو ان کو بخش دے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی. واستغشوا ثیابہم، اپنے کپڑے لپیٹ لیے. وَأَصَرُّوا، اور تکبر اور اڑ گئے، ضد کرنے لگ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بڑا تکبر کیا. امیجن کریں
جس محفل میں وہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آ گیا مجنون، پاگل، بے وقوف. اب وہ کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نکلو یہاں سے، نکلو، تم نے کیا تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے. اللہ، میں نے پھر ان کو سب محفلوں میں جا کر بلایا، پھر میں نے ان کو چپکے جا کر میں نے اعلانیہ مائک لگا کر، لاؤڈ سپیکر لگا کر بڑی جگہوں پر ان کو تیرا حکم پہنچایا. میں نے پھر ان کو چپکے جا کر ایک ایک گھر میں جا کر لوگوں کے دروازے کٹا کر علیحدہ تنہائی میں ان سے باتیں کی. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے ان کو یہ کہا کہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو، اپنی ذات کو بہتر کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ تمہیں آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. یہ استغفار کا فائدہ نوٹ کر لیجئے. اللہ تم سے آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے جنات، باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تم اللہ کی عظمت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے. دیکھو اللہ نے آسمان بنائے ہیں، اللہ نے چاند اور سورج بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے نکالنے کا. حضرت نوح پوری اپنے اللہ کو رپورٹ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سورۃ نوح حضرت نوح کے ٹوٹے ہوئے دل کی کہانی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان، یہ جو نبی ہیں یہ انسان نہیں ہوتے، نبی بھی انسان ہوتے ہیں. دکھ ہوا تھا حضرت نوح کو، حضرت نوح نے پوری رپورٹنگ کی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ دیکھیں جو آپ نے مجھے ڈیوٹی سونپی تھی میں نے کیسے ادا کی. میں نے ان کی بدتمیزیوں کی پرواہ نہیں کی، میں نے ان کی محفلوں میں جا کر بلایا، میں نے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر بلایا. میں ان کو کہتا تھا کہ اللہ کی بات مانو. اللہ تو انہوں نے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي. اللہ انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی. اللہ تعالیٰ میں نے اتنی محنت کی، یہ میری رپورٹ دیکھ لیجئے، میرا رپورٹ کارڈ دیکھ لیجئے. انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کی بات مانی جو ان کو نقصان دیتے تھے، ان کے مال کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بڑا مکر کرتے تھے میرے خلاف. انہوں نے کہا جی اب وہ پورے معاشرے نے ایک کمپین چلائی، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. ود، سوا، یغوث، یعوث اور نصر، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، ان کو نہ چھوڑنا. اس نوح کی تو بات ہی نہ ماننا. تو دیکھیں کبھی کبھی انسان جب ضد میں آتا ہے تو برائی پر بھی وہ ڈٹائی سے جم کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ شیطان نے کیا تھا اور یہ شیطان کے چیلے کرتے ہیں. تو آپ اور میں، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس قسم کے تکبر اور اصرار سے. اگر پتہ چل جائے کہ میری غلطی ہے تو فوراً عاجز ہو جائیں، کسی سے بھی معافی مانگنی پڑے مانگ لیں اور کبھی بھی تکبر نہ کریں، کیونکہ اصرار برائی کے ساتھ ڈھٹائی اللہ کو سخت ناپسند ہے. برائی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن برائی پہ اصرار اس برائی کو بڑی برائی بنا دیتا ہے. اگر آپ سے قتل بھی ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی، اللہ کے آگے بیٹھ کر روگ لیا، وہ قتل کا گناہ بھی نلیفائی ہو جائے گا. لیکن آپ نے سمپل کوئی جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی سے کام لیا اور اس پر جم کر کھڑے ہو گئے تو وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جائے گا. یاد رکھیے، یہ بات یاد رہنی چاہیے ہمیشہ، برائی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، برائی کے ساتھ ڈھٹائی بری بات ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے برائی کے ساتھ ڈھٹائی، اور یہی کام شیطان نے کیا تھا. یاد ہے نا، شیطان اور آدم کا کمپیریزن ہی یہ ہے. آدم علیہ السلام سے برائی ہوئی تو وہ عاجز ہو گئے، رونے لگ گئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، گناہ ہو گیا، بس مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا یہ کلمات پڑھو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تو اب یہاں سے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ. تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، اب میں چھوڑوں گا نہیں اس کو بھی. تو یہ جو سوچنے کے انداز کی اصلاح کریں ہماری سوسائٹیز میں، ہماری فیملیز میں، خاص طور پر میاں بیوی کے ریلیشنز میں، انا جب راستے میں آ جاتی ہے تو تعلقات لازمی خراب ہوتے ہیں. جب غلطی آپ کی ہے، بیوی کی غلطی ہے مان لے، خاوند کی غلطی ہے مان لے، قرآن والا مزاج اپنائیے. اپنے کردار کو بلند کرنے سے پہلے کردار کو عاجز کیجیے. انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، انہوں نے کیا کہا، اپنے معبودوں پر جم کے کھڑے ہو جاؤ. اب نوح کی بات تو کسی نے سننی ہی نہیں، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا
کثیرن، انہوں نے سب کو پکڑ کر گمراہ کر دیا، اور ظالم تو صرف گمراہی میں ہی رہ گئے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی غلطیوں سے کے وجہ سے وہ غرق ہو گئے۔ تو عذاب اللہ کا ہم لاتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ میں داخل کیے گئے۔ وَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اب نوح علیہ السلام دیکھا ہے دل ٹوٹ گیا، نا امید ہو گئے اپنی قوم سے، کہنے لگے لا تذر علی الارض من الکافرین الدیارا۔ اللہ 950 سال واعظ و نصیحت کی تھی انہوں نے اپنی قوم کو، اور 100 سے کم لوگ تھے جو نوح کے پیچھے چلے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اب حضرت نوح نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس قوم کا ایک بھی گھر نہ بستہ چھوڑنا، یہ زمین میں اگر وہ انتظرہم یذل عبادک، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ گھر والوں کی جو دعا کی تھی نا، اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے۔ اللہ نے کہا تھا نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ غیر عمل، اس کی غیر صالح عمل تھے، اس لیے وہ تمہارے گھر میں شامل ہی نہیں، اور ظالموں کو تباہی و بربادی میں اضافہ کر دے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے نوح کی دعا سن لی، جبکہ اس کے ساتھ یہی کیفیت ہوئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ طائف کی بستی گئے تھے، لوگوں نے پتھر مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اور پھر دیکھیں ہم تو میٹھا میٹھا اسلام لیتے ہیں، ہمارے تو گھروں میں کمفرٹ ہے، ہمیں پھر اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ ہمارے نبیوں نے کیسی بدتمیزیاں لوگوں کی برداشت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی بستی میں گئے، وہاں پہ جا کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی، لوگوں نے بات ہی نہیں سنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر انہوں نے وہاں سے نکلوا دیا، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے اوپر جبریل تھے، اور ساتھ فرمایا اے اللہ کے نبی یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ کی چوائس ہے، اب بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ان دونوں بستیوں کو ہم پیس کے رکھ دیں گے۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو یہ بستی طائف کی ہے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے نبی کی رحمت دیکھیے، کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں، یہ آج نہیں مانتے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ وزڈم ہمارے نبی کو اللہ نے دی تھی، اور یہ آپٹمزم تھی، یہ ان کی ہوپ تھی، جس کے بعد وہ طائف کی بستی ودن اب فتح مکہ کے سال وہ سب لوگ، وہ حوازن اور ثقیف کے قبائل آ کر مسلمانوں کے سامنے اپنی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو پیارے لسنرز، یہ ہمارے نبیوں کی کہانیاں ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ دین کے راستے پر چلنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں، لیکن اگر یہ قربانیاں دے کر آپ کو جنت مل جائے، آپ کے اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار مل جائے، پتہ ہے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت یہ ہوگی کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، تو ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے جنتی ہو، راضی ہو نا؟ کہیں گے اللہ ہم بڑے راضی ہیں۔ اور کچھ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اور کیا دے؟ ہمیں سب کچھ تو دے دیا، کیا تو نے ہمارے گناہوں سے ہم کو نہیں دور کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا؟ فرمایا ایک نعمت رہ گئی ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم اپنے رب کو یوں دیکھو گے جیسا ایک بندہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے، اور جب وہ اس کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے اللہ ان جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، محبوب کو جب دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ وہ جنت کی نعمت سب نعمتوں سے اعلیٰ ہوگی کہ وہ انسان مدہوش ہو جائیں گے، اس کو دیکھتے ہوش ہی نہیں رہے گی، اور پھر وہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ اور پتہ ہے فردوس جنت والے لوگ وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو ہر صبح اور ہر شام اللہ سے ملاقات کیا کریں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے جب مانگو اللہ کی فردوس جنت مانگو۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا مانگیں، اپنی راتوں میں بھی اور اس موقع پر بھی، جب بھی آپ دعا مانگیں اپنی تمام کلاس فیلوز کے لیے دعا مانگیں، اپنی تمام جو ہماری یہ کلاس بنی ہے، اللہ ہم سب کو جنت کے فردوس مقام پہ اکٹھا فرمائے کہ ہم
ہم سب مل کر اپنے اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے چھٹکارا دے دے کہ جو بڑی سخت آگ ہے۔ اللہ ہمارے والدین کو جنت کے فردوس مقام میں ہمارے ساتھ رکھے اور ہمارے والدین کو دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے خاوندوں اور خاوندوں کے لیے بیویوں کو اللہ ہم سب کو جنت کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں رہ گئی ہیں اس دورہ قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ ہمارے صرف 3 یا 4 سبق رہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے ہمارا یہ قرآن کا دورہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سے بڑی عاجزی سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہمارے آخرت کے سفر میں ہمارے لیے توشہ بنا دے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جی ہمارا میں نے گروپ میں اناؤنسمنٹ کر دی ہے ڈیئر لسنرز، ہم لوگوں کا انشاءاللہ منڈے کو یہ دورہ قرآن مکمل ہوگا، تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی اس میں دعا میں، اجتماعی دعا جو لاسٹ میں ہم نے منگوانی ہے اس میں شامل ہوں، اور اپنے دوستوں پیاروں کو بھی شامل کریں۔ لنکس ہم شیئر کر دیں گے، اور جو چھوٹا سا فنکشن کیا جائے گا اس کے لیے فائنل ریہرسل ہم انشاءاللہ کل، آج بدھ ہے، جمعرات کو انشاءاللہ، جمعرات کو یہ ہفتے کو یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں گی، اور فائنل لسٹ بھی انشاءاللہ بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس میں اپنے نمبر کے حساب سے اپنی پوری پریپریشن کرنی ہے۔ جس دن آپ کا فائنل ریہرسل ہوگا، جو کینڈیڈیٹ اس دن ایبسنٹ ہوگا اس کا نام لسٹ سے ہم خارج کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ریکویسٹس ہیں اور ٹائم شارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ لیسن جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھنے کے بعد فوراً بعد دعا ہو جائے گی، اور آپ کے 3 سیگمنٹس ہم لوگوں نے رکھے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ اس گروپ میں جو لوگ موجود ہیں ان کے بچوں کو اگر کوئی بات، کوئی نعت، کوئی تلاوت آتی ہے تو ان کو ہم ٹائم دیں گے، یہ کڈ سیکشن ہوگا، اور یہ اسی سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوگا سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر قرآن میری زندگی میں، جس میں کہ جن لوگوں نے اس دورہ قرآن کو پڑھا اس سے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہ ہم اپنے طالب علموں کا جو اس گروپ میں موجود ہیں، منور قرآن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس، ان کی رائے لیں گے۔ اس میں اگر کسی نے پارٹیسپیشن کرنی ہے تو اپنی پورے جو آپ نے اسپیچ کرنی ہے، چھوٹا سا بیان کرنا ہے، وہ لکھ کر ہمیں فارورڈ کر دیں تو پھر ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ اور تیسرا جو ہوگا لاسٹ میں، آپ کا آخری 10 صورتیں پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگ لیں گے۔ آخری 10 صورتیں آخری سبق میں پڑھی جائیں گی۔ جی السلام علیکم۔ جی میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ جانتے بھی ہیں میرے اسٹوڈنٹ شبیر بٹ کو، تو اس میں مجھے کل میں نے بات کی تھی کہ ہم نے یعنی کیسے دعا کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا ہے، تو کہتا تھا کہ میم آپ میم طاہرہ سے کہنا کہ میں تلاوت پاک کے وہ بہت اچھی کرتا ہے تلاوت۔ بیٹا بات یہ ہے، میرا نام بھی ایڈ کر دیں۔ اس پلیٹ فارم پہ پریولیجڈ اسی کو ملے گا جو کہ منور قرآن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ پورا ہمارا سیشن اٹینڈ کیا۔ ہم آؤٹ سائڈرز کو الاؤ نہیں کر سکتے، آؤٹ سائڈرز کو اگر الاؤ کریں گے پھر تو ہر بندہ اس میں آنے کے لیے تیار ہوگا۔ جو ہمارے اس ادارے کے پلیٹ فارم سے پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریولیج دیا جا رہا ہے، یا ان کے بچوں کو، اس لیے کہ وہ ان کے والدین یہاں پہ موجود تھے۔ ادروائز بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے، پرسنلی میرے رابطہ کیا ہے کہ ہم تلاوت کریں گے، تو میں نے کہا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب کسی ادارے کی طرف سے فنکشن ہوتا ہے تو اس ادارے کے اسٹوڈنٹس کو ہم آگے لے کر آتے ہیں، تو آپ نے کرنی ہے آپ کریں، آپ نے نعت پڑھنی ہے آپ پڑھیں۔ اگر وہ ایز اے لسنر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن فردر اگر انہوں نے کچھ سیکھنا ہے ہمارے ادارے سے تو انشاءاللہ ہم ان کو ضرور پریولیج دیں گے۔ اس طریقے سے اب ہمارے پاس کڈ سیکشن میں بھی کچھ بچے ہیں جو کہ ہم لوگ میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ہمارے ہی یہاں سے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم ضرور ٹائم دیں گے۔ آپ کا اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے، آپ کا کوئی بچہ اس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ ان کو ہم آگے فارورڈ کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ نیو اناؤنسمنٹس ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس اکیڈمی کو اللہ برکت دے، ہم بہت سے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنے، آمین۔ اگر کوئی کویسچن وغیرہ کرنا ہے، آپ کو کنفیوژن اگر کوئی ہے تو ضرور بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ ابھی لسٹ شیئر کر دیتی ہوں آپ کے گروپ میں، اور
ٹائمنگ جو ہے وہ رائٹ آفٹر ظہر ہوگی، یعنی اس ظہر کے بعد ہم بچوں کو پڑھا دیں گے تاکہ اگر کوئی لیٹ بھی جوائن کرے تو اس کا حرج نہ ہو. اور جو سبق پڑھایا جائے گا وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر 10 صورتیں کور کروا دوں گی. اس کے بعد آدھے گھنٹے کی دعا ہے، تو تقریباً ہمارا 2 گھنٹے کا فنکشن ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پریزنس شو کیجیے گا، کیونکہ جو آپ کو روحانیت اور وہ سینس آف اکمپلشمنٹ اس لاسٹ لیسن کو سننے کے بعد فیل ہوگی، وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دورہ کو قبول فرما لے. آمین.